بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، آج ہم امام ابو بکر عبداللہ بن ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفرج بعد الشدت کی 5ویں حدیث پڑھیں گے۔ حدثنا ابو عبد الرحمن القرشی، یعنی ہم سے حدیث بیان کی ابو عبد الرحمن قرشی نے، قال حدثنا اسحاق بن سلیمان، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسحاق بن سلیمان نے، عن معاویہ بن یحییٰ، یعنی انہوں نے معاویہ بن یحییٰ سے روایت کی، عن یونس بن میسرہ، یعنی انہوں نے یونس بن میسرہ سے روایت بیان کی، عن ابی ادریس الخولانی، یعنی انہوں نے روایت کی ابی ادریس خولانی سے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی انہوں نے حضرت ابو درداء صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی، قال کہ انہوں نے کہا، سئل عن هذه الآیۃ، یعنی ان سے پوچھا گیا اس آیت مبارکہ کے بارے میں، کل یوم ہوا فی شأن، یعنی کہ وہ ہر روز کسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ یہ آیت سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو درداء صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، سئل عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سوال کیا گیا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، تب آپ نے فرمایا، من شأنہ ان یغفر ذنبا، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ وہ بخشتا ہے گناہوں کو، ویکشف کربا، یعنی اور وہ دور کرتا ہے تکلیف کو، ویرفع قوما ویضع آخرین، یعنی وہ بلند کرتا ہے ایک قوم کو اور پست کرتا ہے دوسری کو۔ ماشاء اللہ، یہ اللہ کی شانیں ہیں۔ شان کی معنی حالت اور اس اتفاقی معاملے کے ہیں جو کسی کے مناسب حال ہو، جس کا اطلاق صرف اہم اور امور اور حالات پر ہوتا ہے۔ اس 5ویں حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 202 میں روایت کیا ہے، جو سند کے لحاظ سے حسن عمدہ ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب السنت میں اس حدیث کو حدیث نمبر 301 میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 6879 میں روایت کیا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب مسند الشامیین اور المعجم الاوسط میں بھی روایت کرتے ہیں۔ کتاب العظمت امام ابی شیخ اصبہانی کی، اور کتاب حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی کی، امام بہقی کی کتاب الاسماء والصفات اور شعب الایمان میں بھی یہ روایت نقل کی گئی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التفسیر کی سورہ رحمان کی ذیل میں لکھا ہے۔ اسی طرح امام البزار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مسند میں حدیث نمبر 4100 میں اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح تفاسیر کی کتابوں میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر القرطبی میں روایت کیا ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر ابن کثیر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ لہذا کبھی بھی اللہ پاک سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور نا امیدی کی سب سے بڑی علامت اس کو پکارنا چھوڑ دینا ہے، اس سے سوال کرنا مانگنا چھوڑ دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے
اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔